پہلا جو ہے البتہ یہ کہ اس نظام میں میں دہرا رہا ہوں، اس نظام میں رہتے ہوئے کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ میں ایڈریس ضرور کرتا ہوں کہ اس کا موٹا موٹا خاکہ کیا ہے، یعنی جو تبدیلی کی میں بات کرتا ہوں، نظام میں تبدیلی، تو اس سے مراد کیا ہے. یہ میں آپ کے سوال کو ایمینڈڈ فارم میں اس کو آنسر کرتا ہوں. اب آپ دیکھیے ہماری آبادی 18 کروڑ ہے. یہ بات آپ کے نالج میں ہے کہ عوام الناس کے مسائل کا کوئی تعلق اسلام آباد سے نہیں ہوتا. فیڈرل گورنمنٹ عوام کے مسائل کو ڈیل نہیں کرتی. عوام کے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. پروونشل گورنمنٹس 18 کروڑ کے لوگوں پر ایک ملک ہے جس کے کل 4 صوبے ہیں. میننگ دیئر بائی صرف 4 پروونشل گورنمنٹس ہیں. اور اس کو اور نیرو ڈاؤن کر لیں تو وہ 4 گورنمنٹس بھی کوئی نہیں ہے. ایک بندہ ہوتا ہے جس کا نام وزیر اعلیٰ ہے. وہ سارا صوبہ، اس کے سارا بجٹ، اس کے سارے وسائل، اس کے سارے اختیارات، ڈیسیژن میکنگ، ایوری تھنگ اس ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتی. یہ پاکستان کی ڈیموکریسی ہے. ایک پولیس کنسٹیبل بھی اس وزیر اعلیٰ کے بغیر، یا اگر وہ اپنے بیٹے کو متعین کر دے کہ تم نے آرڈرز کرنے ہیں، تو وہ ایک ہی بات ہے نا. وزیر اعلیٰ کے بغیر جس ملک کے صوبے میں ایک پولیس کنسٹیبل نہ رکھا جا سکے، ایک پٹواری کی ٹرانسفر نہ ہو سکے وزیر اعلیٰ کے بغیر. میں یہ جو جملہ بول رہا ہوں، ممکن ہے میری جگہ کوئی اور ہو تو شاید وہ ایسے روانی یا بیان میں بولے، مگر نہیں، میرے لیے بعض لوگ پاکستان میں بعض ایسے ہیں جو ایک زمانے میں میرے ساتھ ان کا تعلق شاگردوں جیسا رہا ہے، میرے شاگردوں کی طرح رہے ہیں. بعض لوگ کون ہیں میں نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ میں بیان نہیں کر رہا تاکہ کوئی نام نہ لکھ دیے جائیں. میں پتہ نہیں کس صوبے کے لوگ ہیں، کون ہیں، میں یہ نہیں بیان کر رہا. تو میں پرسنل نالج ہے کہ بعض لوگوں کے اندر یہ ان کی سرشت میں ہے کہ وہ ایک کنسٹیبل، ایک کلرک اور ایک پٹواری، ایک گرداور کانوگو، نائب تحصیلدار، چھوٹا سا وہ ASI تک بھی پورے صوبے میں، اور اس طرح کی کوئی تقرری، ترقی، تبادلہ، تینوں چیزیں لکھ لیں، 3 تے، تقرری، ترقی یا تبادلہ، کوئی شخص نہیں کر سکتا. یہی کلچر سب صوبوں میں ہوگا جہاں اتنا ارتکاز ہو اور وسائل ہوں، پھر جو چاہیں فیصلہ کر دیں. تو اب یہ دنیا نے جو نظام اڈاپٹ کیا ہے، یعنی کافی عرصے کے مشاہدات کے بعد، وہ یہ ہے کہ مثلا ٹرکی سے لے لیں. ٹرکی کی آبادی 7.5 کروڑ ہے اور 80 سے زائد صوبے ہیں ان کے. میں اب عدد ان جنرل کر کے لکھا رہا ہوں بتانے کے لیے. ایران آپ کا پڑوسی ملک ہے، اس کی آبادی، یعنی یہ وہ ملک گنوا رہا ہوں جن کی آبادی ہم سے نصف سے بھی کم ہے، آدھی سے بھی کم ہے، اور صوبے ان کے کسی کے 50، کسی کے 60، کسی کے 70، کسی کے 80. کوریا کو لے لیں، تائیوان کو لے لیں، افریقہ کے اندر مختلف ممالک کو لے لیں، چائنا کو لے لیں، رشیا کو لے لیں، یعنی بڑے ملکوں کی، افغانستان کو لے لیں. رشیا یعنی جس کی 14 کروڑ کے قریب آبادی ہے، وہ بھی ہم سے آبادی میں چھوٹا ہے اس کا. اور پھر امریکہ میں چلے جائیں، عالم یہ ہے کہ 3,000 ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں، 1,000 ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں اور 3,000 میونسپل گورنمنٹس ہیں. انہوں نے ڈیولوشن کو گراس روٹ لیول تک پہنچا دیا ہے دنیا کے تمام ملکوں نے، امریکہ سے لے کر دنیا کے دوسرے خطے تک. ڈیولوشن آف پاور، ڈی سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی اینڈ ڈی سینٹرلائزیشن آف ویلتھ سرکولیشن، اتنا نیچے. تو پاکستان کو ضرورت یہ ہے کہ پاکستان کو 35 صوبے ملیں، ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، ڈویژن ایک صوبہ ہو، اور پھر اس میں جو فاٹا اور پاٹا اور یہ جو باقی قبائلی علاقے اور آزاد ٹرائبل ایریاز آ جاتے ہیں نا، اور گلگت بلتستان میں سب کو شمار کر کے ٹوٹل 36 بتا رہا ہوں، ہر ڈویژن ایک صوبہ. نیکسٹ تبدیلی کا میں صرف آپ کو 4-5
ایک میجر ہائی لائٹ دے دیتا ہوں. اور یہ لوگ کبھی بھی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس نظام میں کبھی نہیں ہوگا، کسی بھی حکومت ہو، وہ اس نظام کے تحت کون چاہے گا کہ جس کے پاس ملک کے 65% بجٹ ہے وہ اس کو فردر 9 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے پاس 65 پہ 9 پہ تقسیم کرے نا، کیا بن جاتا ہے؟ تقریباً 7 حصے بن جائیں گے. 9 ڈویژن. پنجاب کی بات کریں تو 9 ڈویژن ہو گیا نا. تو کون چاہے گا کہ وہ 65 روپے یعنی 65 ارب کہہ لیں، 65 کروڑ کہہ لیں، تو اس کے 9 حصے کر کے اتنا سا لے کے اپنے پاس لاہور ایک صوبہ ہو جائے گا نا، تو لاہور ڈویژن بن جائے، ایک صوبہ ہو جائے گا، اتنا بجٹ لے کے بیٹھ جائے. کون چاہے گا بھی کراچی یا حیدرآباد کا ایک بجٹ لے کے بیٹھ جائے پورے سندھ کو چھوڑ کر، کوئٹہ کا بجٹ لے کے بیٹھ جائے سارا صوبہ چھوڑ کر، KPK کا پشاور کا لے کے بیٹھ جائے اور سارا آگے ڈویژن کو دے دے. یہ کوئی بھی اپنے ہاتھ میں آیا ہوا پیسہ، دولت، اقتدار، قوت کوئی تقسیم کرنے کو اور شیئر کرنے کو تیار نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں اس نظام میں کوئی بھی جائے یہ نظام اس کو گلا دے گا. اچھا 35 صوبے چاہیے. اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی محض لوگوں میں ذہن میں خلفشار پیدا کرنے کے لیے کہہ دے کہ جی اتنا بجٹ کہاں سے آئے گا 35 صوبوں کو. اس کا جواب لے لے. میری دانش میں جب آپ 35 صوبے اتنے چھوٹے چھوٹے بنا دیتے ہیں، پوری دنیا میں چھوٹے صوبے بنا کر 80 70 صوبے، 50 صوبے، 40 صوبے، کہیں بھی نہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے نہ کیبنٹ ہوتی ہے. سو دیر از نو نیڈ آف اینی ایکسٹرا بجٹ. صوبہ وڈ بی ہیڈڈ بائی گورنر، اور گورنر کا بجٹ صرف اتنا چاہیے جتنا آج ڈویژن کے کمشنر کو ہوتا ہے. کمشنر کا آفس ختم ہو جائے گا اور کمشنر کا بجٹ گورنر کو چلا جائے گا. دیٹس اٹ. صوبائی حکومت کے ایک صوبائی وزیر کا جو بجٹ ہے نا، ایک صوبائی وزیر کا، دیٹ از مور دین دا نیڈ آف دا گورنر آف دا پروونس. اس کا کام صرف کوآرڈینیشن ہوگا، اصل اختیارات بھی نہیں، کوآرڈینیشن. پاور 3 جگہ تقسیم ہو جائے گی، 3 ٹیئرز: ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، تحصیل گورنمنٹ، یونین کونسل گورنمنٹ. ان 3 گورنمنٹس آپ دیکھیے نا، ہمیں وہ نظام دے کہ ادھر آ جانے والے ان کے ہاں ان کی پولیس وغیرہ تک ساری لوکل کاؤنسلز اور بوروز کے پاس ہوتی ہے، اور امریکہ میں کاؤنٹیز کے پاس ہوتی ہے. تو وہاں لوکل ٹیکسز الگ ہوتے ہیں، پولیس ان کے پاس ہے، چھوٹے محکمے تعلیم ان کے پاس ہے. سارا مرکز کے پاس صرف 5 محکمے چاہیے: اسٹیٹ بینک اینڈ کرنسی، نمبر 2 دفاع، 3 ان لینڈ سیکیورٹی کاؤنٹر ٹیررزم، نمبر 4 ہائر ایجوکیشن سٹینڈرڈائز کرنے کے لیے، نمبر 5 فورن افیئرس. ایک آدھ اور اس میں ایڈ کر لیں گے انٹرنیشنل ٹریڈ وغیرہ کے ساتھ ریلیشن. 5 جی وہ میں نے ہائر ایجوکیشن کہہ دی نا. 5 یا 6 محکموں کے سوا مرکز کا کوئی ریلیونس نہیں ہے کسی اور محکمے کے ساتھ. سارے ڈیوالو ہو جائیں گے، نیچے جائیں گے. کہاں؟ ضلعی حکومتوں کے پاس، اس سے نیچے تحصیلی حکومتوں کے پاس، اس سے نیچے یونین کونسل کی گورنمنٹس کے پاس، اور ہائی کورٹ بھی ڈویژن ہیڈ کوارٹر پہ چلے جائیں گے سارے. نتیجتاً راجن پور کی گاؤں رجحان کا رہنے والا غریب جس کو پہننے کے لیے جوتا نہیں، کرایہ نہیں، وہ اپنے حق لینے کے لیے لاہور کیسے پہنچے گا؟ گھوٹ کی رحیم یار خان کے اینڈ کے کنارے پہ رہنے والا وہ اپنا حق لینے کے لیے کراچی کیسے پہنچے اور ادھر لاہور کیسے پہنچے؟ یعنی اتنا بڑا ظلم ہے. غریب کی داد رسی کی کوئی صورت بھی اس نظام میں کبھی نہیں ہو سکتی. یہ ڈیولوشن چاہیے. اور آخری بات اس ضمن میں صرف میں نے 4 پوائنٹس ہائی لائٹ کر دیے. اب آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ پارلیمنٹ اس نظام کو کیسے بدل سکتی ہے. اور آخری چیز یہ کہ جو لیڈر ہے اس ملک کا، وہ لیڈر آف ہاؤس نہیں ہونا چاہیے. ہی شوڈ بی دا لیڈر آف نیشن. اب اس کا معنی میرا یہ ہے کہ وہ جو پارلیمنٹیرینز الیکٹ ہو کے گئے ہیں، ممبرز پارلیمنٹ، وہ الیکٹ نہ کریں بارگیننگ کے ساتھ، ایک ووٹ بھی کے اور اس کے بعد نہیں، بلکہ پوری قوم کا ہر فرد ڈائریکٹ ووٹ کے ساتھ الیکٹ کرے. سو ہمیں پریزیڈینشل اور پارلیمنٹری سسٹم کا اپنے حالات کے مطابق ایک مکسچر چاہیے. اب یہ نظام، یہ جماعتیں جو بیٹھی ہیں اقتدار میں، یہ گورنمنٹس بیٹھی ہیں، یہ پارلیمنٹ کے فلور پہ 100 سال گزر جائیں اپنے ہاتھ کاٹ سکتی ہیں. یہ کبھی نہیں بدلیں گے. اور جب یہ نظام نہیں بدلے گا اور پاور اتھارٹی گراس روٹ لیول تک منتقل نہیں ہوگی، جو یہ نہیں کر سکتے کبھی بھی، اس وقت تک غریب کو اور عوام الناس کو کچھ نہیں ملے گا.